صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 79 ہے، کلاس نمبر لیکچر نمبر 79 ہے، اور صفہ اور اصحاب صفہ کا ہم تذکرہ پچھلے سبق میں پڑھ رہے تھے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پچھلے سبق میں ہم نے صفہ اور اصحاب صفہ سے متعلق کئی واقعات پڑھے۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ ہم ان واقعات جو بقیہ اہم واقعات ہیں اصحاب صفہ سے متعلق وہ بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ صفہ اور اصحاب صفہ کے جو واقعات ہم نے پڑھے اس سے ہمیں حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ صفہ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ صفہ کیوں قائم کیا گیا تھا، صفہ کہاں پر تھا، صفہ میں پڑھنے والے لوگ کون تھے، ان کے حالات کیا تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسا ہوتا تھا، ان کے سونے کا انتظام کہاں تھا، کیسا تھا، یہ ساری تفصیل ہم نے ڈسکس کی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب صفہ کے بارے میں کون سی آیات قرآن کریم میں نازل فرمائی، حضور علیہ الصلاۃ کی اصحاب صفہ سے کس درجے کی محبت تھی، یہ ساری تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ صفہ میں پڑھانے والے کون تھے۔ آپ یہ کہیں کہ صفہ کی فیکلٹی، وہاں کے ٹیچرز کون تھے۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑے ٹیچر، سب سے بڑے مدرس وہ تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، استاذوں کے استاد، سب کے بڑے، سب کے آقا و مولا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے وقت کے لحاظ سے، سبجیکٹ کے لحاظ سے، اسپیشلائزیشن کے لحاظ سے مختلف صحابہ کرام کو مختلف ذمہ داریاں دے رکھی تھیں۔ تو حضور علیہ السلام تو ظاہر پڑھاتے بھی تھے، گائیڈ بھی کرتے تھے، رہنمائی بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ صحابہ کرام کا اور بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفہ میں ٹیچنگ کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہم کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ کون کیا پڑھاتا تھا اس پر ہم آتے ہیں، لیکن پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ صفہ کا نصاب کیا تھا، وہاں پڑھایا کیا کیا جاتا تھا۔ تو اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو چند چیزیں جو آپ کے سامنے آئیں گی، آپ اس کو 6 چیزوں میں، یعنی جو اس کے مین ٹائٹل ہیں وہ 6 بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی قرأت، قرآن کریم کی تلاوت، یہ ظاہر ہے کہ صفہ کا نصاب تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم پڑھ لیں تو پھر آپ ہمارے پڑھنے جیسا پڑھیں، اسی طرح پڑھیں۔ تو حضور علیہ السلام کو حکم ہے کہ جیسے حضرت جبریل پڑھائیں آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ اب جب اللہ کے رسول نے ہمیں جیسے پڑھا دیا ہم اس طرح پڑھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر قرآن کریم صحابہ کرام کو اور اصحاب صفہ کو پڑھاتے تھے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی قرأت، قرآن کریم کی تجوید، ایک تو یہ سبجیکٹ تھا۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم، قرآن کریم کا معنی، مفہوم سمجھنا۔ تیسرے نمبر پر تعلیم حکمت، جو آپ نے قرآن کریم کی آیت میں پڑھ لیا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ چوتھے نمبر پر سیرت کس کو کہتے ہیں؟ عملی زندگی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ جو کر رہے تھے، صحابہ اس کو دیکھ رہے تھے نا اپنی آنکھوں سے براہ راست۔ ہم تک تو روایات کے ذریعے یہ پہنچا کہ حضور علیہ السلام ایسے پڑھاتے تھے، آپ علیہ السلام ایسے آرام کرتے تھے، آپ مسجد میں ایسے تشریف لاتے تھے، مسجد سے آپ ایسے واپس جاتے تھے، فجر کی نماز کے بعد یہ کرتے تھے، اسی کو ہم سیرت کہتے ہیں نا۔ تو صحابہ کرام براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کر رہے تھے، فیض حاصل کر رہے تھے، اور ہمیں وہی سیرت صحابہ کرام نے روایات کے ذریعے پہنچا دی۔ حدیث آپ نے پڑھ رکھی ہے سیرت کے سبق میں،
کان خلقہ القرآن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ قرآن تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ایک ادا یہ حضور کی سیرت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اصحاب صفہ کو اور صحابہ کرام کو سیرت سے متعلق بہت سی چیزیں پڑھائی اور سکھائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء گرامی، شاید ہم نے پہلے یا دوسرے سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نام بتائے کہ میرا نام محمد ہے، احمد ہے، ماحی ہے، حاشر ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نام بتائے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ اول شافع و اول مشفع، کہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس امت پر جو احسانات ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خصوصیت اور اہمیت ہے، یہ سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی۔ تو اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اول شافع اول مشفع، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء گرامی، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائیں۔ تو سیرت کا سبجیکٹ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ کے طور پر تو ساری چیزیں ظاہر ہے بعد میں اسپیشلائزیشن کے بعد ایک مرتب اور منظم انداز میں چلتی رہیں، لیکن سیرت پڑھنے پڑھانے کا آغاز اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں صفہ سے ہی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک تو صحابہ عملی طور پر دیکھ بھی رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو بتانے کی چیزیں ہوتی تھیں زبانی طور پر وہ آپ بتلا بھی دیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے انہی صحابہ سے ہم تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پہنچی ہے۔ 5ویں نمبر پر عصری علوم، نئے علوم، جدید علوم، اس کی کیا تفصیل ہے میں آگے تفصیل بتاتا ہوں۔ اور 6 نمبر پر تربیت کا ایک بھرپور نظام تھا اور تزکیہ نفس کا۔ آپ نے پہلے اس سے پچھلے سبق میں سبق نمبر 78 میں یہ بات پڑھ لی کہ ایک صحابی الٹے لیٹے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی یہ اس طرح کا لیٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مجلس کے آداب، ایک ایک چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سکھائی، یہ باقاعدہ وہاں کے نصاب کا حصہ تھا۔ پہلی جو ہم نے بات کی کہ قرآن کریم پڑھایا جاتا تھا، قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جاتی تھی، یہ تو بالکل واضح سی بات ہے۔ میرے خیال سے اس کے لیے تو ہمیں کوئی دلیل کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصد اللہ نے بتایا، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ پر یہ نصیحت کی آیات نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان نازل شدہ آیات کی تفسیر اور وضاحت بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا اور بھی کچھ چیزیں سکھائی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علمت ناسا من اہل الصفۃ الکتاب والقرآن، کہ میں نے اہل صفہ کے کئی لوگوں کو لکھنا بھی سکھایا اور قرآن بھی سکھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صفہ میں قرآن کریم بھی سکھایا جاتا تھا، ساتھ ساتھ لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ اور صفہ کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی فیکلٹی میں کون کون لوگ تھے، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ میں صحابہ کرام کو قرآن بھی پڑھاتا تھا اور لکھنا بھی سکھاتا تھا۔ ایک تو ہے لکھنا، پھر ایک ہے کیلیگرافی، خوش خط لکھنا، اچھے طریقے سے لکھنا۔ اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، امرہ ان یعلم الکتابۃ بالمدینہ وکان کاتبا محسنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سعید کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ اہل مدینہ کو کتابت سکھائیں، خطاطی سکھائیں، کیونکہ وہ بہت اچھے خطاط، بہت اچھے لکھنے والے تھے۔ تو پتہ چل گیا کہ قرآن کریم بھی پڑھایا جاتا تھا، حدیث اور سیرت بھی پڑھائی جاتی تھی، ساتھ ہی ساتھ کتابت جو ضرورت تھی، خطاطی جو ضرورت تھی، وہ بھی ساتھ ساتھ سکھائی جاتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے کئی روایات احادیث آپ نے سن رکھی ہوں گی کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات بھی کرتے تھے، پوچھتے بھی تھے۔ قبیلہ عبد القیس کے جو سردار تھے عبداللہ الاشج، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب آئے
تو یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفقہ والقرآن، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقہ اور قرآن کے بارے میں سوالات کر رہے تھے، شریعت کے مسائل بھی سمجھ رہے تھے، قرآن کی تفسیر بھی سمجھ رہے تھے۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں اور پھر آگے مزید حضور علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں اصحاب صفہ سے ہٹ کے، میں چونکہ اس سے کچھ نتائج اخذ کرنے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تفصیل پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر اس سے ہم ایک سبق اور نتیجہ اخذ کریں۔ آگے چل کر آپ یہ بات انشاءاللہ پڑھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ سریانی زبان جو ہیبرو لینگویج ہے وہ سیکھیں، اور آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا تھا تم یہ زبان سیکھو تاکہ تم میرے لیے یہود کی، جب یہود سے میں نے کوئی مکالمہ کوئی ان کے ساتھ کوئی خط و کتابت کرنی ہو تو تم میرے لیے لکھ سکو۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یہود کی تحریر پر اعتماد نہیں ہوتا، ان کی طرف سے خط آتا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، اس لیے تم یہ بھی سیکھو۔ دوسرا یہ کہ میری گفتگو جب یہاں سے لکھی جائے تو اس کو وہ آگے کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں یہ بھی تمہیں پتا ہو۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدھا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے اس زبان کو سیکھ لیا، اور جب میں نے یہ زبان سیکھ لی تو حضور علیہ السلام نے یہودیوں کے پاس کچھ بھی لکھ کر بھیجنا ہوتا تھا تو میں حضور علیہ السلام کے لیے لکھ لیا کرتا تھا، اور جب یہودیوں کے پاس حضور علیہ السلام کے نام کوئی لیٹر کوئی خط آتا تھا تو میں حضور علیہ السلام کو پڑھ کے سناتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لینگویجز ہیں حضور علیہ السلام نے اس کا بھی اہتمام فرمایا کہ صحابہ کرام کو زبانیں سکھائی جائیں۔ غزوہ بدر کی تفصیل میں آپ آگے پڑھیں گے کہ جو قیدی گرفتار ہوئے ان سے فدیہ لیا گیا، تو ایک طریقہ یہ بھی اپنایا گیا کہ جو قیدی فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کے ذمے دو صحابہ لگائے گئے کہ تم ان 2 لوگوں کو، ہر قیدی 2 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اور اس کے بدلے میں اس کو رہا کر دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی غیر مسلم قیدی کو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمانوں کو کچھ سکھاؤ تو وہ قرآن حدیث اور سیرت تو نہیں پڑھائے گا، جس کو ہم آج کے دور میں کنٹمپریری ایجوکیشن کہتے ہیں، عصری علوم کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی دنیاوی علوم، عصری علوم ہی سکھا رہا ہوگا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا طرز عمل سیکھنے سکھانے سے متعلق کیا تھا اور کتنی اس کے اندر وسعت تھی۔ اب صفہ کے اس نصاب کو اگر سامنے رکھیں اور ہم اس پر غور کریں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت سے صفہ کا نصاب اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو اوورآل اگر دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کیا کیا سکھایا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، خود براہ راست یا کسی اور کے ذریعے کیا کیا چیزیں سکھائیں، کون کون سے علوم اور فنون سکھائے، اس سے ہمیں جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے تو ہمیں سلیبس ڈیولپمنٹ کے لیے، سلیبس ڈیزائننگ کے لیے، ایجوکیشن سسٹم کے لیے پوری رہنمائی ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں اگر کوئی نصاب تعلیم، کوئی نظام تعلیم ڈیزائن کیا جائے تو اس کے اصول کیا ہوں گے، اس کے رول ریگولیشنز کیا ہوں گے۔ آج اگر مسلم معاشرہ انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنا تعلیمی نظام اور نصاب تیار کر لیتا ہے تو دین کی کامیابی بھی مسلمانوں کا مقدر ہو جائے گی اور دنیا کی کامیابی بھی مقدر ہو جائے گی۔ میں آپ کے سامنے 15 پوائنٹس کی شکل میں سیرت سے اخذ کردہ، حضور علیہ السلام کی سیرت سے اخذ کردہ نصاب تعلیم کے لیے چند اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، نصاب کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور انسان کی ایک ہمہ جہت شخصیت کی تعمیر ہو، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو۔ صرف پیسہ کمانا زندگی کا مقصود نہ ہو بلکہ ایک نیک، صالح، با کردار، جس کا اچھا کریکٹر ہو، باصلاحیت، سکلفل، ٹیلنٹڈ، ذمہ دار، رسپانسیبل انسان تیار کیے جائیں اور ایسے لوگ ہوں
جو اسلامی اقدار اور اسلامی روایات اس کے امین ہوں۔ نمبر 1، یہ جو میں نے الفاظ کا انتخاب کیا ہے ابھی بڑا سوچ سمجھ کے کہ کم الفاظ میں پوری اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں، آپ اس پر غور کیجئے گا، بار بار سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ نمبر 2، نصاب میں خدمت انسانیت اور امت کی ذمہ داری کا شعور بیدار کیا جائے۔ آپ دیکھیں، نصاب صرف وہ چیز نہیں ہوتی جو سلیبس میں آپ کو کتاب کی صورت میں فراہم کی جاتی۔ کوئی بھی ذریعہ تعلیم و تعلم جس کے ذریعے آپ کو کوئی چیز سکھائی جا رہی ہے وہ نصاب کہلاتی ہے۔ آج کی جدید ریسرچ اس پر بہت ظاہر ہے کہ کام ہو چکا ہے۔ آپ نے پڑھا کہ اصحاب صفہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کیا فرمایا کہ ان کی خدمت کرو، جس کے پاس 2 آدمی کا کھانا ہو 3 کو لے جائے، جس کے پاس 3 کا کھانا ہو 4 کو لے جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت کا درس ہے نا۔ اسلام میں جو یہ ساری زکوٰۃ، صدقات اور یہ بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، یہ کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت، یہ نصاب ہے اسلام کا۔ تو دوسری چیز، نصاب میں خدمت انسانیت اور امت کی ذمہ داری کا شعور، احساس پیدا کیا جائے۔ طلبہ کو، پڑھنے والوں کو، اسٹوڈنٹس کو یہ احساس دلایا جائے کہ علم کا مقصد صرف ذاتی ترقی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، انسانوں کی خدمت اور معاشرے کی اصلاح بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم نصاب کی بنیاد ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت، تجوید، قرآن کریم کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا اور اس پر عمل، یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اس موقع پر میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت ایک خوشی کا موقع ہے کہ HEC کی طرف سے جو فہم قرآن کا ایک باقاعدہ ایک سبجیکٹ یونیورسٹیز کے اندر شامل کیا گیا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سیرت پر عمل ہے، اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی اگر ہوتی ہے کسی تعلیمی ادارے کی طرف سے، HEC کی طرف سے، کہیں سے بھی، تو ہم جہاں برائیوں پر تنقید کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، وہاں ہمیں اچھے کاموں پہ حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، یہ سیرت کا درس ہے۔ نمبر 4، سیرت اور سنت کو نصاب کا لازمی حصہ بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے۔ نمبر 5، تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہ ہو کہ جسٹ آپ نے انفارمیشن دوسری جگہ ٹرانسفر کر دی، انفارمیشن دے دی، نالج ٹرانسفر کر دی، بلکہ اخلاق، کریکٹر، تقوی، آنیسٹی، امانت داری، دیانت، نظم و ضبط، ڈسپلن، حسن معاشرت، سوشل لائف آپ کی، یہ سب اس تربیتی نظام کا حصہ ہو۔ جیسے میں نے بتایا، نصاب صرف کتاب کو نہیں کہتے، پورا سسٹم جس کے ذریعے کوئی سیکھ رہا ہے یہ نصاب کہلاتا ہے۔ نمبر 6، دینی اور عصری علوم میں جو مصنوعی تقسیم کر دی گئی ہے، اس سے بچتے ہوئے ایسا جامع اور کمپریہنسو نصاب اور سلیبس ترتیب دیا جائے جس میں شریعت کے علوم کے ساتھ ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی، ریاضی، میتھمیٹکس، اکنامکس، میڈیکل سائنس، انجینئرنگ، لا اور جو دیگر مفید علوم ہیں وہ اس کا حصہ ہوں۔ اگر کوئی آدمی میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ قرآن، سیرت اور سنت یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مقصد سب کا ایک ہونا چاہیے۔ یہ نصاب اور نظام تعلیم ہمیں سیرت سے ملتا ہے۔ نمبر 7، یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر فن اور ہر علم کی تعلیم اس کے ماہرین کے ذریعے دلوائی جائے۔ آپ نے پیچھے پڑھا کہ کتابت کس کے ذریعے سے سکھائی جا رہی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس فن کے ماہر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق مختلف تعلیمی ذمہ داریاں دی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسپیشلائزیشن کو اہمیت دینی چاہیے۔ کوئی اگر اکنامکس کا ایکسپرٹ ہے وہ اکنامکس پڑھا ہے، کوئی پولیٹیکل سائنس کا ایکسپرٹ ہے تو وہ پولیٹیکل سائنس پڑھا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا ایک معیار یہ کہ اس کے پاس ڈگری کس فیلڈ میں، تو جس فیلڈ میں ڈگری ہے، جس فیلڈ میں اس کا ایکسپیرینس ہے، اس فیلڈ میں وہ پڑھائے۔ یہ بھی سیرت کا سبق ہے۔ نمبر 8، لینگویجز کو، زبانوں کی تعلیم اور لینگویجز کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے۔ آج جو بین الاقوامی زبانیں ہیں، عربی ہے، عربی تو بین الاقوامی زبان بھی ہے، ہماری دینی زبان بھی ہے، انگریزی ہے،
اس کے علاوہ فرینچ ہے، چائنیز ہے، یہ ساری وہ زبانیں جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے اور جس کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو عربی کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں ان کی تعلیم دی جائے تاکہ مسلمان عالمی سطح پر مؤثر دعوت، تحقیق اور اسلام کا پیغام آگے کمیونیکیٹ کر سکیں. نمبر 9، اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کے لیے فیلڈ کا انتخاب کیا جائے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ، کہ کس نے کس شعبے میں جانا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں آپ بار بار یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ حضور کس کو کون سی ذمہ داری دیتے تھے. آپ نے حضرت طلق بن علی کا واقعہ پڑھا کہ آپ نے فرمایا یہ گارا اچھا گون سکتے ہیں، ان کو اس پہ لگا دو. حضرت بلال کے بارے میں فرمایا کہ یہ اذان، ان کی آواز بلند ہے تو اذان ان کے ذمہ لگا دو. تو یہ دیکھا جائے کہ کس میں کون سی فیلڈ میں جانے کی زیادہ صلاحیت، گٹس ہیں، اس کو اس فیلڈ میں آگے بھیجا جائے. نمبر 10، ہر دور کی جو ضروری سکلز ہیں، مہارات ہیں، اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت اور لینگویجز یہ اس دور کی آپ سمجھیں اہم سکل سمجھی جاتی تھیں. آج کے دور میں ڈیجیٹل لٹریسی، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا انالیسز، پروگرامنگ، سائبر سیکیورٹی، ریسرچ، کمیونیکیشن سکلز اور پرابلم سالونگ، کریٹیکل تھنکنگ اینڈ کریٹیو تھنکنگ، لیڈرشپ، یہ ساری وہ مہارات ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں ہمارے نصاب اور نظام تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. خصوصاً وہ علوم و فنون ضرور بچوں کو سکھائے جائیں، سوسائٹی میں اس کو سکھایا جائے کہ جن کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ دشمن ان علوم کو، اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ہم وہ چیزیں سیکھیں تاکہ ایک تو ہم اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور دوسرا اگر خدا نخواستہ وہ ہم پہ اٹیک کرتا ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسی چیز کو، اسی علم کو اس کے خلاف استعمال کر سکیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید بن ثابت کو جو ہیبرو زبان سکھائی تھی، آپ نے کیا مقصد بتایا کہ مجھے نہیں پتا وہ کیا لکھتے ہیں، کوئی گڑبڑ بات لکھ دی ہو اور جب میں لکھتا ہوں تو پتہ نہیں اس کو آگے وہ کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو تم لکھو گے. اس کا مطلب ایسی چیزیں جس سے آپ کو خطرہ ہے کہ یار نقصان پہنچ سکتا ہے وہ خود سیکھ اور سکھا لینی چاہیے. نمبر 11، دنیا بھر کے جو مفید علوم ہیں ان سے استفادہ کیا جائے. اگر کوئی علم یا مہارت یا سکل انسانیت کے لیے مفید ہے اور وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے، ٹکرا نہیں رہی، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بلا شک و شبہ اس کو حاصل کریں. کسی غیر مسلم سے سیکھنا پڑے تو غیر مسلم سے بھی سیکھیں. بدر کے قیدیوں سے سیکھا گیا تھا، غیر مسلم سے بھی سیکھنے کی اجازت ہے. نمبر 12، سوال کرنے، تحقیق کرنے، غور و فکر کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے. طلبہ میں تجسس، کریٹیکل تھنکنگ اور ریسرچ کا ذوق شوق پیدا کیا جائے تاکہ وہ محض معلومات ان کے پاس نہ ہو بلکہ وہ مسائل کا حل پیش کر سکیں. نمبر 13، عملی تعلیم، جو ایکسپیرینس چیزوں کو کرنا ہے یہ نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. جیسے ہمارے پریکٹیکلز ہوتے ہیں، تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے بلکہ مشق، تجربہ، ایکسپیریمنٹ، وزٹس، اسی طرح فیلڈ ورک، انٹرنشپ، خدمت خلق، عملی تربیت، یہ سب نصاب کا حصہ ہونا چاہیے اور یہ سیرت کا درس ہے. نمبر 14، تعلیم کو معاشرے کی حقیقی ضروریات سے جوڑا جائے. مارکیٹ کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اس وقت معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ طالب علم ڈگری لے کر نکلے اور مارکیٹ میں جب وہ ڈگری لے کر پہنچے 4 سال بعد دنیا کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور جو 4 سال میں اس نے پڑھا ہے وہ کسی کام کا ہی نہ رہا. اتنا آؤٹ ڈیٹڈ نصاب یا نظام نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مسلسل نصاب اور نظام پہ کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھتے رہیں کہ کیا کیا چینجز، اور آج کے دور میں جتنی تیزی کے ساتھ چینجز آ رہی ہیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ نصاب اور نظام تعلیم کے اندر، تربیت کے نظام اور نصاب کے اندر ہمیں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں کرتے رہنا ہوگا تاکہ ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکیں. اور نمبر 15،
کہ نصاب پر مسلسل نظر ثانی ہو اور اس میں تجدید کا کوئی نظام موجود ہو. یہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ظاہر ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. قرآن، حدیث، سیرت، وہ ساری چیزیں تو سیم رہیں گی، لیکن ضرورت کے مطابق جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اس کو نصاب کا حصہ بنا دیا جائے، جس کی نہیں ہے اس کو نصاب سے خارج کر دیا جائے. ظاہر ہے یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے. جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، جس شعبے کا ایکسپرٹ ہے، اور بہت سارے ایجوکیشنسٹ بیٹھ کر، ماہرین تعلیم بیٹھ کر اس پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. تو زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو، نئی ٹیکنالوجیز کو، جدید ریسرچز کو، انٹرنیشنل جو اس وقت چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھ کر نصاب تیار کرنا چاہیے. آپ سیرت کے واقعات پڑھ چکے ہیں، یہ سیرت کا درس ہے. یہ 15 نکاتی نصاب کا ایک ایجنڈا یا 15 نکاتی نصاب کے اصول میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ صفہ، اصحاب صفہ کے واقعات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہمیں جو سیرت میں واقعات ملتے ہیں اس سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ 5 اہم نکات ہیں. اب اگر ہم دیکھیں آج کے نظام تعلیم کو، اب ہمارے ہاں جو دین اور دنیا کی تقسیم جو بار بار میں کہتا ہوں کہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، مدرسے والے کو معاشرے کا پتہ نہیں، معاشرے کو مدرسے کا پتہ نہیں، مدرسے والے کو یونیورسٹی والے کی زبان نہیں آتی، یونیورسٹی والے کو مدرسے کی زبان نہیں آتی. آپ مجھے بتائیں یہ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے؟ اگر ہم دین سیکھ رہے ہیں تو یہ دین ہم یہ چاہیں گے نا کہ معاشرے کے اور لوگ سیکھیں، اور معاشرے کے اور لوگوں تک سکھانے کی صلاحیت ہی اگر ہم میں نہیں ہے، ان کی زبان ہی ہمیں نہیں آتی. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں، لسان القوم. کیوں؟ اس لیے کہ قوم کو کوئی بھی بات اس کی اپنی زبان میں سمجھانا جتنا آسان ہوتا ہے، دوسری زبان میں اس کو اتنی آسانی سے بات سمجھ میں نہیں آتی. بھائی ایک پنجابی شخص ہے نا، پنجابی کو پنجابی زبان میں سکھائے گا، بہت سمجھائے گا، بہت طریقے سے سمجھا دے گا. پٹھان کو سمجھائے گا، بہت اچھے سے سمجھا دے گا. اسی طرح اگر کوئی اینگلو اردو بول رہا ہے تو اینگلو اردو بولنے والے کو اینگلو اردو میں ہی سمجھانا پڑے گا. کوئی انگلش بول رہا ہے تو اس کو انگلش میں سمجھانا پڑے گا. اب ان 15 اصولوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیرت سے ہمیں کتنی واضح اور بہترین رہنمائی ملتی ہے. تو ہمارے جو ماہرین تعلیم ہیں، چاہے مدارس کے ہوں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے ہوں، یا جو ہمارے یہاں اسکل سکھانے کے لیے مختلف ادارے قائم کیے گئے ہیں، ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہوگا. ہم بعض اوقات کسی ایک رستے پر چل پڑتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو معیار اگر ہم سیرت کو بنا لیں اور سیرت کے ان واقعات کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں، اپنا روڈ میپ سیرت کو سامنے رکھ کر طے کر لیں، اور اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ یار مدارس کے نصاب میں ہمیں کہاں کہاں کچھ چینجز کرنی چاہیے، اسکول کے نصاب میں کہاں کہاں چینجز کرنی چاہیے، یونیورسٹی کے نصاب اور نظام میں کہاں کہاں چینجز کرنی چاہیے، اور اس پر ہم سب بیٹھیں، مدارس والے بھی بیٹھیں، غور کریں ٹھنڈے دل سے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ نصاب اور نصاب تعلیم پر اگر تھوڑی سی بات کی جائے کہ یار اس کتاب کے بجائے یہ کتاب شامل کر لی جائے، یا اس مضمون کے بجائے یہ مضمون شامل کر دیا جائے، تو اس کو بعض اوقات بہت عجیب، یعنی آپ اس پہ رائے تو دے سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار میری نظر میں یہ کتاب اگر آپ نکالیں گے اس کے یہ نقصانات ہوں گے، اور دوسرا یہ بتا سکتا ہے کہ اگر اس کتاب کو نکال کے یہ کتاب شامل کریں گے تو اس کے یہ فائدے ہوں گے. لیکن اس کو اتنا سیریس مسئلہ بنا دینا کہ اگر آپ نے کتاب نکال دی تو اس کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ یار یہ تو بالکل ہی کوئی غلط ٹریک پہ چل پڑا ہے آدمی، کوئی گمراہ ہو گیا، پتہ نہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہمارے دماغ میں بعض اوقات چل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جو ایک لینگویج بیریئر ہے کہ اہل مدارس کی جو زبان ہے وہ سوسائٹی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. جتنی ٹھیٹھ اردو ہمارے طلبہ سیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اردو کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن معاشرے کے مسائل وزٹس نہیں ہوتے ہمارے ہاں. بھائی اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہے، مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، بینکوں میں کیا ہو رہا ہے، بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، جو سنار ہیں، جیولرز ہیں، وہ کیسے کاروبار کر رہے ہیں. اب ہم بچوں کو مدارس میں سکھا رہے ہیں سونے کے کاروبار، سونا، بیع صرف سکھا رہے ہیں، بیع سلم سکھا رہے ہیں. آج کے دور میں بیع صرف کیسے ہوتی ہے، بیع سلم کیسے ہوتی ہے، جیولرز کیسے کاروبار کرتے ہیں، ای کامرس میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں. اب اس کا وزٹس کرنا، لوگوں کے سوالات ان کو بتانا، یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک بنے گا.
مدارس والوں کو چاہیے کہ وہ یونیورسٹیز کا وزٹ کریں، یونیورسٹیز والوں کو چاہیے مدارس کا وزٹ کریں، مدارس کے محتممین کو چاہیے کہ یونیورسٹیز کے ڈین، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، چانسلرز کے ساتھ ملیں، اور یونیورسٹیز کے ڈینز، چانسلر اور جناب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو چاہیے کہ وہ آ کے مدارس کے محتممین سے ملیں. اور ظاہر ہے کہ جب یہ فاصلے آپس میں ختم ہوں گے، ایک دوسرے کے پرابلمز کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں گے، اور واقعی میں ایک قوم بن کر، ایک امت بن کر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اچھے لوگ پیدا کر سکتے ہیں، اچھا تعلیمی نظام ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ہمیں میراث میں ملی ہے علم، اس کو ہم بہتر طریقے سے آگے پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر بہت محنت سے کام کرنا چاہیے. میں نے شاید آپ حضرات کو پہلے بھی بتایا تھا، ہم نے ایک کوشش یہ شروع کی ہے کہ سیرت کو، جیسے آپ نے پڑھا نا کہ سیرت بھی نصاب تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، گروپ بنایا، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ نرسری سے لے کر سیکنڈ ایئر تک کا ہم نصاب بنا لیں سیرت کا، اور ہر درجے میں، ہر گریڈ میں اس کو تھوڑا سا، اس کی جو آپ یہ کہہ لیں، اس کی تھوڑا اس کو آسان سے مشکل کی طرف جائیں، کہ نرسری کا بالکل ہی آسان ہو، پھر KG1 کا تھوڑا اس سے مشکل، پھر کلاس 1، پھر کلاس 2، اس طریقے سے الحمدللہ ہماری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے سیرفا انسٹیٹیوٹ کے تحت. تو آپ اگر ایجوکیشن کے ماہرین کو جانتے ہیں، اگر وہ اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یا آپ خود، آپ کی کوئی ایکسپرٹیز ہے ایجوکیشن میں، نصاب اور نظام تعلیم میں، تو ہمیں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نصاب تعلیم سیرت کی روشنی میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو عملی طور پر بھی اپنے طور سے جو کچھ کر سکتے ہیں نصاب کے لیے وہ ہم کر سکیں. تو اس کا پہلا سٹیپ جو ہم نے اٹھایا وہ ہم سیرت کو نصاب کا حصہ بنانے کے لیے نرسری سے لے کر سیکنڈ ایئر تک اس پر ہم نے کام شروع کیا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، استقامت بھی عطا فرمائے، اور سیرت کی روشنی میں اس کو کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور پھر اس کو عملی طور پر سکولز میں آگے چل کر نافذ کرنے کے لیے جو ہمیں اسباب، وسائل، تعلقات درکار ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی مہیا فرمائے تاکہ ہم عملی طور پر اس کو آگے لے کر چل سکیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نظام تعلیم میں ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس صحابہ تشریف لے آتے تھے. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ حضور کی مصروفیات ہوتی تھیں، آپ خود پڑھا نہیں پاتے تھے، تو آپ نے پڑھا کہ صحابہ کرام کی ذمہ داری لگا دیتے تھے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات زیادہ تھیں، اس لیے مہاجرین میں سے کوئی آدمی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اسے قرآن سکھانے کے لیے ہم میں سے کسی کے حوالے کر دیتے تھے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی کو میرے حوالے کیا، وہ رہتا بھی میرے ساتھ میرے گھر میں تھا، اور کھانا بھی ان کو میں ساتھ کھلاتا تھا، اور قرآن بھی پڑھاتا تھا. یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد میں موجود ہے. اس میں بھی ہمارے لیے میسج اور پیغام ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی ریموٹ ایجوکیشن کا ایک سسٹم موجود تھا. آپ نے پہلے پڑھا حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت خباب بن ارت ان کے گھر جا کر قرآن پڑھاتے تھے. اب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہم نے پڑھا کہ یہ صحابہ کو اپنے گھر لے جا کر اپنے گھر میں قرآن کریم پڑھاتے تھے. اس میں یہ بھی میسج ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیم بلڈ کریں. یہ نہیں کہ سارے کام میں نے خود کرنے، ایک انسان سارے کام خود نہیں کر سکتا. جو جس کام کا اہل ہے وہ کام اس کے سپرد کر دیا جائے، اور پھر جو بڑا ہے وہ اس کی سرپرستی کرے، نگرانی کرے. حضرت فاطمہ بنت خطاب کا واقعہ، حضرت عبادہ بن صامت کا واقعہ. اسی کے ساتھ ساتھ جو آج کے دور میں جیسے ریموٹ ایجوکیشن سسٹم ہے کہ کوئی آپ کے گھر پہ آ کے آپ کو پڑھائے، یا آپ کسی کے گھر جائیں پڑھنے کے لیے، تو یعنی ٹیچر کے گھر پہ جائیں یا ٹیچر اسٹوڈنٹ کے گھر پہ جائے. اسی کے ساتھ ساتھ جو آن لائن ایجوکیشن کا ایک نظام ہے، ظاہر یہ بھی آپ ریموٹ ایجوکیشن کی ایک صورت ہے کہ جس طرح اس زمانے میں یہ تھا کہ کسی کے گھر جا کے پڑھا دیا، کوئی آپ کے پاس آ کے پڑھ کے چلا گیا. آج دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، UK میں بیٹھا ہوا ہے، تو سب سمجھے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے. اب کینیڈا میں بیٹھے ہوئے آدمی کو اگر کوئی سروس چاہیے، اگر وہ کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی مثلا قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے، تفسیر پڑھنا چاہ رہا ہے، حدیث پڑھنا چاہ رہا ہے، سیرت پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی IT کی ایجوکیشن لینا چاہ رہا ہے، میتھمیٹکس سائنس پڑھنا چاہ رہا ہے،
تو اب آن لائن ایجوکیشن کا پورا ایک نظام بنانا، اس کی بھی ہمیں سیرت سے رہنمائی ملتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو فزیکل نظام تعلیم ہے اس پر بھی محنت کریں، جو آن لائن نظام تعلیم ہے اس پر بھی ہم محنت کریں تاکہ کوئی محروم نہ ہو. اصل تو شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ فزیکلی استاد شاگرد براہ راست پڑھیں، لیکن اگر کوئی وہ نہیں کر پا رہا تو ظاہر ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اور ہمیں سیرت سے اس کی رہنمائی بھی ملتی ہے. تو نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر جب ہم بات کریں تو سیرت کی رہنمائی ہمیں ضرور لینی چاہیے. اصحاب صفہ کے جو واقعات ہم نے پڑھے اس سے ہمیں کیا کیا اسباق ملتے ہیں. ایک اہم سبق آپ نے پڑھا کہ حضور علیہ السلام نے مکہ میں دار ارقم کی بنیاد رکھی، سیکھنے سکھانے پر آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. مدینہ منورہ میں آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، سب سے پہلا کام آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوتے ہی سیکھنے سکھانے کا تو ظاہر ہے کہ عمل شروع ہو چکا تھا. باقاعدہ صفہ، ایک چبوترا بنانا، ایک سائبان بنانا، اس میں وقت لگا ہوگا، لیکن سیکھنے سکھانے کا عمل تو اس وقت سے جاری تھا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اسلامک سٹیٹ کی بیسک رسپانسبلٹی، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی فرسٹ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا کو معیاری نظام تعلیم فراہم کرے، اور اس کے لیے پوری کوشش کرے. ہر ملک میں تعلیم کی وزارت ہوتی ہے، تو جو وزارت تعلیم ہے، منسٹری آف ایجوکیشن ہے، ان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی سامنے رکھیں، حضور علیہ السلام کے تعلیمی ویژن کو بھی سامنے رکھیں، سیرت کی روشنی میں نظام تعلیم کے لیے پالیسی بھی بنائیں، اور نصاب تعلیم کے حوالے سے میں نے کوئی 15 نکاتی نصاب کا ایک پورا ایک رول ریگولیشن، ایک فارمولہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو بھی سامنے رکھیں. ایسے تعلیمی ادارے، ایسی یونیورسٹیز ہمیں بنانی چاہیے کہ دنیا سے لوگ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئیں، جیسے دنیا میں لوگ صفہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. اس وقت تو معاملہ الٹ ہو چکا ہے. ہم نے جب سیرت کو چھوڑا ہے، آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو یورپ کے لوگ اندلس اور قرطبہ آ کر پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور آج معاملہ الٹ ہو گیا کہ مسلمانوں کو اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ یورپ اور امریکہ اور کینیڈا جاتے ہیں. ان تمام علوم و فنون کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں. مسلمان سائنسدانوں نے، مسلمان جغرافیہ دانوں نے، مسلمان ریاضی دانوں نے ان ساری چیزوں کی بنیادیں رکھی. اس وقت تک ہم اپنی اس علمی میراث کو تھامے ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے اس علمی میراث کو چھوڑ دیا تو دوسروں نے آ کے وہ چیز ہم سے سیکھی، اور آج ہم ان کے پاس جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ان کا جو ایک کلام ہے، خطاب بہ نوجوانان اسلام، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے اپنے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. کوئی کسی غریب کو صدقہ دیتے ہوئے گھبراتا تھا کہ میں اس کو صدقہ دوں گا یا آگے سے مجھے جھڑک نہ دے کہ تم مجھے کیوں صدقہ دے رہے ہو. آگے علامہ اقبال کہتے ہیں، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. او بھائی، ان کو دنیا کا، عالم کا، پوری انسانیت کا پتہ تھا، عالم کا نظام چلانا جانتے تھے. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ کتنے بڑے لوگ تھے. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کیوں کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. ہم تو زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، وہ کردار تھے، کریکٹر تھے. ہم تو جمے ہوئے جمود کا شکار ہیں، ثابت ہیں، ہل نہیں رہے اپنی جگہ سے. سیارہ وہ حرکت کرنے والے تھے. علامہ اقبالی کا ایک شعر ہے نا کہ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، ادھر بدلتا نہیں زمانہ، ادھر دیگر گوں ہے لحظہ لحظہ، ادھر بدلتا نہیں زمانہ. ادھر دیگر گوں ہے، وہ ہر لمحہ ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں. ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ. ہم نے رہبانیت اختیار کر لی ہے.
ادھر دیگر گوں ہے لحظہ لحظہ، ادھر بدلتا نہیں زمانہ. اور انہی اشعار میں آگے جا کے وہ کہتے ہیں خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو علامہ اقبال کہتے ہیں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ یورپ میں جو ہمیں علم مل رہا ہے یہ ہمارے آبا و اجداد کی میراث ہے، لیکن اللہ کے رسول کی میراث کیا تھی؟ اللہ کے رسول کی میراث علم تھا. اللہ کے رسول کی میراث کو ہم نے چھوڑا، اپنے اسلاف کی میراث کو ہم نے چھوڑا. آج دنیا ہم پر حکومت کر رہی ہے، ہم غلام بنے ہوئے ہیں. سیرت پڑھتے پڑھاتے وقت اس چیز کا عزم کیجئے، جو میں دیندار ہونے کا ایک کانسیپٹ بار بار سمجھاتا ہوں، یہ سب دین ہے. دین کے پیراڈائم سے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے، سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اسلام کی بھی خدمت کرنی ہے، امت کی بھی خدمت کرنی ہے اور انسانیت کی بھی خدمت کرنی ہے. ایک اور اہم سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کام کرنے کے لیے جاتے تھے اور ان کے انصاری جو پڑوسی تھے وہ دین سیکھتے تھے. دوسرے دن وہ کام کے لیے جاتے تھے، حضرت عمر دین سیکھتے تھے، اور روزانہ جو حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا وہ دوسرا حاضر نہیں ہوتا تھا، اس کو بتا دیا کرتا تھا کہ آج میں نے یہ سیکھا ہے. اس میں بھی ہمارے لیے میسج اور پیغام ہے. ہمارے وہ تمام بہن بھائی، وہ تمام پروفیشنلز جو زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں، چاہے وہ کوئی کام کر رہے ہیں چاہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، پروفیشنلز ہیں. آپ جانتے ہیں آج ہمارے ہاں طرح طرح کے کورسز الحمدللہ ہو رہے ہیں پروفیشنلز کے لیے. ویکینڈ کورسز ہو رہے ہیں، مارننگ میں کورسز ہو رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سے 8 بجے تک کوئی کورس کر لیں، ہفتہ اتوار کو آ کے کورس کر لیں، مغرب عشاء کے بعد کسی دن آ کے کورس کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اور اکثر صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اکثر آپ نے پڑھا کہ اصحاب صفہ کی تعداد آپ پڑھ چکے ہیں، تو سارے صحابہ صفہ میں نہیں رہتے تھے. وہ سارے صحابہ کی اکثریت وہی تھی جو کاروبار بھی کرتی تھی، بزنس، زراعت، اپنی دنیا کے کام کاج سب، لیکن ساتھ ساتھ دین سیکھنے کا بھی ان کا پورا ایک میکینزم موجود تھا. آج ہم بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ان کے دین سیکھنے کا کیا نظام ہوگا. یہ قرآن کا ترجمہ کہاں سے پڑھیں گے، حدیث کہاں سے پڑھیں گے، سیرت کہاں سے پڑھیں گے، دین کے بیسک مسائل کہاں سے سیکھیں گے. تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس پر بھی توجہ دیں، جو پروفیشنلز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو والدین ہیں، کہ بھائی سیکھنے سکھانے کا کوئی ایسا میکینزم ہمارے ہاں ہونا چاہیے کہ ہماری وہ ساری مصروفیات بھی چلتی رہیں اور دین سیکھنے سکھانے کا نظام بھی چلتا رہے. ایک اور اہم میسج جو ہمیں اصحاب صفہ کے واقعات سے سیکھنے کو ملا، ہم نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ذمہ داری لگا رکھی تھی کہ اصحاب صفہ کی خدمت کرنی ہے. آج ہمارے ہاں دینی مدارس کا پورا نظام ہے الحمدللہ، ہمارے مخیر حضرات، مخیر لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. مدارس کا نظام الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے اور اس سے ماشاءاللہ علماء، حفاظ، فضلاء تیار بھی ہو رہے ہیں. تو یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اسی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے. ایک خاص چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں عام طور سے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک عالم دین ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عالم دین ہے، امامت کر رہا ہے. دیکھیں اب آپ سیرت کے واقعات آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، 79 ابھی یہ کلاس آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس تک آپ کی ذہن سازی، آپ کے سامنے سیرت کے واقعات آ گئے تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ سیرت کیا ہے اور دین کیا ہے. ایک عالم دین ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اگر امامت کر رہا ہے، تدریس کر رہا ہے، خطابت کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے الگ سے کوئی سورس آف انکم بنائے. وہ کوئی بزنس کر سکتا ہے، وہ کوئی ای کامرس کے اندر جا سکتا ہے، وہ کوئی سکل سیکھ سکتا ہے، وہ جناب کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتا ہے، وہ ڈیزائننگ کر سکتا ہے، وہ ایڈیٹنگ کر سکتا ہے. کوئی بھی ایسی سکل اس کے پاس ہونی چاہیے کہ جو اس کے لیے ایک سورس آف انکم کے طور پہ کام کرے. بالکل منحصر ہو کر
کہ بس مسجد کی تنخواہ ملے گی, مدرسے کی تنخواہ ملے گی تو بس میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. میں آگے اس پر آ رہا ہوں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو اس کے لیے وقف ہوں, لیکن عمومی طور پر یہ رویہ یہ قابل تقلید یا کوئی آئیڈیل طریقہ نہیں ہے. تو عام طور سے جو مدارس کے فضلاء ہیں, مدارس سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, مدارس سے جا رہے ہیں, ان کو یہ مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے کہ ہم نے دین کی خدمت بھی کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کمائی کا کوئی ایسا حلال ذریعہ بھی تلاش کرنا ہے کہ میں اپنے گھر کا چولہا, اپنے گھر کے مسئلے مسائل, اپنے گھر کی ضروریات, بچوں کی ضروریات ایٹ لیسٹ پوری کر سکوں. پہلی بات تو یہ صحابہ کرام کا عمومی مزاج یہ تھا, صحابہ کرام کی اکثریت ایسی ہی تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرے نمبر پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اپنے آپ کو خاص کر دیتے ہیں, لیکن ان میں ایک چیز دیکھنی چاہیے. ایک آدمی اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر رہا ہے, اب اس میں دیکھنے کی چیز کیا ہے کہ اس کی علمی صلاحیت کتنی ہے, علمی استعداد کتنی ہے, اس کا مطالعہ کتنا ہے, وہ کتنا علمی کام کر سکتا ہے. اگر ایک آدمی ایسا ہے جو گوشہ نشین ہو جاتا ہے, جس کی کوئی خاص علمی استعداد نہیں ہے, اور وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے کہ بس میں تو دنیا سے ہٹ کٹ کے دین کی خدمت کروں گا, ٹھیک ہے وہ دین کی خدمت کر رہا ہے, لیکن اس کے گوشہ نشین ہونے سے اور یکسو ہونے سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں معاشرے میں یہ عوام سے گزارش کر رہا ہوں, جو بہت مضبوط علم رکھتے ہیں, ان کا بہت بہترین مطالعہ ہے, بہت بہترین محقق اور ان کی بہترین ریسرچ اور تحقیق ہے کئی مسائل پر, اور وہ اگر اپنی ریسرچ پیش کریں, اپنی تحقیق پیش کریں, وہ کوئی کتاب لکھیں, وہ اگر ان کو وقت دے دیا جائے کہ وہ بیٹھ کے کسی ایک سبجیکٹ کو سٹڈی کریں, پڑھیں, اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد امت کے لیے مسائل کا حل تلاش کریں, ایسے لوگ موجود ہیں علماء کرام کے طبقے میں کہ جو یہ کام بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اور امت کے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ بھی ہماری طرف سے بے توجہی کا شکار ہیں, ہم نے ان کو اگنور کیا ہوا ہے. ایک روٹین کے سیرت میں آپ نے پڑھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزاج شناس تھے, صلاحیت شناس تھے, سکل شناس تھے, پہچانتے تھے کہ اس میں کیا سکل ہے. آج ہم میں یہ کیوں یہ سیرت کی یہ صفت پیدا نہیں ہو رہی کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ یار یہ عالم ایسا ہے کہ یہ ہیرا ہے, اس سے کام لینا چاہیے. اب اس سے کام لینے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ کو اصحاب صفہ فنڈ, میں ایک ٹائٹل دے رہا ہوں, کوئی بھی فنڈ آپ بنائیں, ایک فنڈ ہمارے لوگوں کو قائم کرنا چاہیے جس کا مقصد کیا ہو. دیکھیں مدارس, مساجد, ان سب کو تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, میں اسپیشلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا فنڈ قائم کیا جائے جس میں اسپیشلی ان علماء کو آپ سپورٹ کریں جو اچھا علم رکھتے ہیں, مضبوط علم, اور ان کی ضروری نہیں کہ جو آدمی اچھا علم رکھتا ہو, مضبوط علم اور ریسرچ رکھتا ہو, اس کی دنیا میں کوئی شہرت ہو, دنیا اس کو جانتی ہو, یا سوشل میڈیا پہ اس کا کوئی پیج ہو. ظاہر ہے کہ عام طور سے ریسرچ اور تحقیق کا مزاج رکھنے والے, پڑھنے پڑھانے والے لوگ گمنام ہوتے ہیں, ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے, اور یہ معاشرے کی, سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اصحاب صفہ ایک فنڈ قائم کر دیں, ہر آدمی اپنے گھر میں ایک فنڈ قائم کر لے کہ اس فنڈ سے میں نے معاشرے کے ان خاص گنے چنے علماء کو سپورٹ کرنا ہے. کہ اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ مفتی صاحب, مولانا صاحب, آپ بزنس نہ کریں, آپ کاروبار نہ کریں, آپ چاہتے ہیں کہ ریسرچ تحقیق کریں اور علمی ذوق ہے آپ کا, آپ پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہیں, لیکن ظاہر ہے آپ کے بیوی بچے ہیں, آپ کو کمانا پڑتا ہے, تو اس کے چکر میں آپ امامت بھی کر رہے ہیں, آپ ساتھ جناب کوئی مزدوری بھی کر رہے ہیں, ساتھ کچھ اور کام بھی کر رہے ہیں, آپ فوکس ہو کے اپنا کام کریں. آپ کے گھر کے اخراجات ہی ہمارے ذمہ. مثال کے تو وہ سوسائٹی پر, ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پر ایک متوسط گھرانے کے شخص کی کتنی آمدن ہوتی ہے. اگر کہیں کوئی ایسا ہے کہ متوسط گھرانے کی آمدن 50,000 ہے, تو 50,000 کا منتھلی آپ ان کو بندوبست کر کے دیں, اور آپ ان کو کہیں آپ گھر میں بیٹھ کے, مدرسے میں بیٹھ کے, اپنے کتب خانے میں بیٹھ کے ریسرچ کریں, پڑھیں اور امت کے مسائل کا حل تلاش کریں. اگر کہیں پر ایوریج تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے, تو آپ 1 لاکھ روپے تنخواہ کا بندوبست کر کے اور ان کو کہیں کہ آپ بیٹھ کے اپنا کام کریں, ریسرچ کریں, تاکہ آپ ایک بہتر طریقے سے اصحاب صفہ کے رستے پہ چلتے ہوئے کوئی بڑا کام کر سکیں, امت کی خدمت کر سکیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں اصحاب صفہ میں یہی بنیادی ایک تصور تھا نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا,
جب انہوں نے وقف کیا اور لوگوں نے ان کی خدمت کی، مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں. دیکھیں مشکلات برداشت کرنا اس آدمی کا اپنا کام ہے جو عالم دین ہے. سوسائٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اصحاب صفہ تو مشکلات برداشت کرتے تھے، آپ بھی برداشت کریں، کام کریں. آپ سے یہ پوچھا جائے گا جو حضور نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بھائی لے کے جاؤ اصحاب صفہ کو. ہاں اصحاب صفہ کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ مشکل آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن نہیں لو. علماء سے ہم یہی کہیں گے کہ بھائی مشکل آئے، کچھ بھی آیا، اپنا کام کریں. لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک آدمی پر اگر معاشی طور پہ اتنی ٹینشنیں ہوں تو وہ فوکس ہو کے کام نہیں کر سکتا. تو سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی اٹھائے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لے لیتے ہیں مثال کے طور پر. خود کو وقف کرتا ہے جب انسان، جب فوکس ہو کے کام کرتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا، اصحاب صفہ میں سے تھے. ہم تک سب سے زیادہ حدیثیں جس صحابی کے ذریعے پہنچی ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا نام کیا ہے؟ سب سے زیادہ حدیثیں جس صحابی کے ذریعے پہنچی ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کر کے امت تک پہنچائی ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی. کیوں؟ اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا اور خود بتاتے ہیں اس کی تفسیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرویات ہیں متفق علیہ، جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں، ان کی تعداد 326 ہے. جو روایات صرف صحیح بخاری میں ان کی تعداد 93 ہے. جو احادیث صرف صحیح مسلم میں ان کی تعداد 98 ہے. یوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صرف ان دو کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی تعداد 517 ہے. اور پھر یہ تو روایات ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اگر ہم دیکھیں کہ ان سے کس کس نے پڑھا ہے، کس کس نے سیکھا ہے، وہ ایک بڑی تعداد ہے اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پڑھا ہے. خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایسے کئی صحابہ ہیں جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کرتے ہیں. یعنی صحابی ہیں اور روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ روایت میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنی اور حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے سنی. میں آپ کو چند نام بتاتا ہوں. حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابی بن کعب، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. یہ وہ صحابہ ہیں جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں. تابعین میں اگر آپ جائیں، سعید بن مسیب، حسن بصری، محمد بن سیرین، سلیمان بن یسار، طاؤوس، عکرمہ، مجاہد، عطا، عامر شعبی، عطاء ابن یسار، موسیٰ ابن یسار رحمہم اللہ، یہ بڑے بڑے تابعین ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں. صحابہ اور تابعین میں آپ کے شاگردوں کی یا آپ سے روایت کرنے والوں کی تعداد 800 سے زیادہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ خود بتاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت زیادہ بیان کرتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ مہاجرین اور انصار ابو ہریرہ کی طرح احادیث کیوں بیان نہیں کرتے، یعنی اور صحابہ اتنی روایتیں کیوں بیان نہیں کرتے. خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ میرے جو مہاجرین بھائی تھے وہ بازار میں خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے اور میں بس قوت لایموت جو مجھے کھانے پینے کا مل جاتا تھا اس پر گزارا کر کے ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا. اس لیے جب ہمارے سارے مہاجرین بھائی غائب ہوتے تھے میں اس وقت بھی حضور کے پاس موجود ہوتا تھا اور وہ باتیں سن سن کر یاد کر لیا کرتا تھا جسے یہ سارے لوگ اپنے کاروباری مصروفیات کی وجہ سے نہیں سن پاتے تھے یا بھول جاتے تھے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ جو انصاری بھائی تھے وہ اپنے اموال، اپنے کھیتوں میں، اپنے باغوں میں مشغول تھے، لیکن میں صفہ میں مقیم مسکینوں میں سے ایک مسکین آدمی تھا. جب یہ حضرات انصار کوئی بات بھول جاتے تو میں اسے یاد رکھتا. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا جو کوئی اپنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک میں اپنی یہ گفتگو پوری نہ کر لوں، پھر وہ اس کپڑے کو سمیٹ لے
تو اس کو ہمیشہ میری باتیں یاد رہیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنا کمبل آپ کے سامنے پھیلا دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل کی میں نے اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے مجھے فوائد کیوں حاصل ہوئے؟ اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ تو جب کوئی اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو اب یہ ساری روایات حضرت ابو ہریرہ کا صدقہ جاریہ تو ہیں، لیکن جو لوگ حضرت ابو ہریرہ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، جو لوگ بعض اوقات حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ لے جاتے تھے کہ ہمارے ساتھ گھر چلیں ہم آپ کو گھر میں کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھجوروں کا انتظام کرتے تھے، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کئی کے ہمیں نام بھی نہ آتے ہوں، یہ ان کا بھی تو صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایات کی، دیگر صحابہ نے اصحاب صفہ کی معاشی ذمہ داری اٹھائی تو اصحاب صفہ اس قابل ہوئے کہ وہ اپنا کام کر سکیں اور آج امت کے لیے اتنا بڑا سرمایہ چھوڑ کر گئے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی ایسا کوئی فنڈ اور ایسے علماء کا تلاش کرنا، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کوئی آسان کام نہیں ہوتا، وہ کوئی بہت نمایاں لوگ نہیں ہوتے، کوئی ایسے مشہور لوگ نہیں ہوتے، جو علمی لوگ ہوتے ہیں، جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، مطالعے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ گمنام ہوتے ہیں، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور وہ آپ کو تلاش علماء کر کے دے سکتے ہیں۔ کسی عالم دین پر اگر آپ کو اعتماد ہے کہ یار یہ واقعی میں کسی بڑے ادارے میں موجود ہے، اس کا علماء سے رابطہ ہے، علماء اس کو جانتے ہیں یا علماء کو جانتے ہیں، یا یہ مثال کے طور پر ہزاروں علماء کو پڑھا چکا ہے، اس کے شاگرد ہیں، اس سے پوچھیں کہ یار کون عالم ہے جو فوکس ہو کے دین کا کام کر رہا ہے، اس کی خدمت کریں اور اس کو بتائیں کہ کیا روڈ میپ کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ اس کے لیے ادارے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ میں نے جسٹ ایک آئیڈیا دیا ہے کہ اصحاب صفہ کی سیرت پڑھتے ہوئے ہم جسٹ واقعات برائے واقعات نہ پڑھیں، بلکہ ہم اس سے سبق بھی حاصل کریں۔ اور اصحاب صفہ ہی کے واقعات میں آپ نے پڑھا کہ جو حضرات ایسی کوئی کمزور کھجوریں لے آتے تھے، ردی کھجوریں لے آتے تھے، قرآن کریم نے اس پہ تنبیہ فرما دی۔ ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اگر علماء کی خدمت کر رہے ہیں، مدارس کے طلبہ کی خدمت کر رہے ہیں، تو ردی چیزیں، کوئی بھی دین کا کام کرنے والا اگر شخص ہے اس کی خدمت ردی چیزوں سے نہ کریں، بیکار چیزوں سے نہ کریں، ایسی چیزوں سے خدمت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ اور اصحاب صفہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ اصحاب صفہ نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیا تھا، دین کے لیے وقف کیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ساری چیزوں سے ہی ہٹ کٹ کے بالکل بیٹھے ہوئے تھے۔ اصحاب صفہ جب جہاد ہوا، غزوات ہوئے، اس میں شریک ہوتے تھے۔ اصحاب صفہ میں سے کئی حضرات غزوات میں شہید ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب صحابہ دنیا میں گئے، اصحاب صفہ میں سے کئی صحابہ پوری دنیا میں پھیلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے گورنر بنے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اصحاب صفہ کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اصحاب صفہ مشکل حالات سے گزرے، لیکن ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کہ اصحاب صفہ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو، کسی سے مانگا ہو۔ یہ مانگنا یہ خودداری کے خلاف ہے۔ اسلام اس کی شدید حوصلہ شکنی کرتا ہے، حالانکہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں شریعت سوال کی اجازت دیتی ہے، لیکن اصحاب صفہ میں صحابہ کرام میں استغنا اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ آپ پڑھ چکے ہیں حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ کہ شدت بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ کو زمین پہ رگڑ رہا تھا۔ یہ آپ پڑھ چکے کہ صحابہ نماز میں بے ہوش ہو کے گر جاتے، اور کتنی بھوک، شدت کی بھوک ہوگی، لیکن وہ مانگتے نہیں تھے۔ کوئی لے گیا کھلانے کے لیے تو سبحان اللہ، نہیں لے گیا تو بھائی بس اللہ توکل پہ بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان یعنی مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح بند کر کے رکھا ہوا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ اتنے پاک دامن ہیں
کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی حالت پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، لیکن وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ صفت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر، جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، اس کی مرضی کم انگارے جمع کرے یا اس کی مرضی زیادہ انگارے جمع کرے۔ اب اگر کوئی آدمی اسی لیے، بعض لوگوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے ضرورت نہیں پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس، جو لوگوں سے سوال کرے، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کو سوال کرنے سے بے نیاز کر دے، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا، وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ، وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ فی وجہہ خموش او خدوش او قدوح، وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال کرنا اس کے چہرے پر ایک خراش، ایک زخم بن کے ظاہر ہو رہا ہوگا، اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ دنیا میں بھیک مانگتا تھا، لوگوں سے ہاتھ پھیلاتا تھا لوگوں کے سامنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح لوگوں سے جو آدمی مانگے گا قیامت کے دن اس کا یہ حشر ہوگا۔ اس لیے جن مواقع پر مانگنے کی اجازت بھی ہے، صحابہ کرام حتی الامکان اس موقع پر بھی بچتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی۔ حضرت قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے معاملات میں صلح صفائی کے لیے ایک ادائیگی کی ذمہ داری قبول کر لی۔ کوئی لڑائی ہو رہی ہوگی، انہوں نے کہہ دیا ہوگا بھائی لڑائی نہیں کرو، میں ادا کر دوں گا، اور ان کے پاس اتنے پیسے تھے نہیں ادا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور سے بھی کچھ عرض کرتا ہوں کہ حضور بھی سپورٹ کر دیں تاکہ میں ان کے یہ پیسے ادا کر سکوں۔ آپ نے فرمایا انتظار کرو، کوئی صدقے کی رقم آ جائے تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا قبیصہ ایک بات یاد رکھنا کہ 3 طرح کے لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے کسی بڑی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور اس کے لیے اس ادائیگی کو پورا کرنے تک کے لیے سوال کرنا حلال ہو جاتا ہے، اور اسے چاہیے کہ جب وہ ادائیگی کر دے تو پھر سوال سے رک جائے۔ یہ نہیں کہ اب عادت پڑ گئی تو کرتا ہی رہے۔ آپ نے کسی کی ذمہ داری اٹھا لی، کوئی بوجھ اپنا نہیں ادا کر سکتا، قرض آپ نے کہا یار میں کر دیتا ہوں، آپ کر نہیں سکتے تو کسی اور کو بھی کہہ دیں یار اس کا قرض ادا کرنا ہے، آپ بھی تھوڑا حصہ ملا لیں تو ادا کر دیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی پر کوئی آفت آ جائے جو اس کا مال تباہ کر دے، اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گزر بسر کا نظام ٹھیک کر لے، تو بس اس کے بعد پھر دوبارہ سوال کرنا جائز نہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا وہ آدمی جو فاقے کا شکار ہو گیا اور اس درجے فاقے کا شکار ہو کہ اس کے قوم کے 3 عقل مند آدمی کھڑے ہو کر علل اعلان یہ بات کہہ سکیں کہ فلاں آدمی کو فاقہ، اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، اتنا اگر اس کے فاقے کی حالت ہے تو اس کے لیے بھی مانگنا حلال ہے، یہاں تک کہ اس کے گزر بسر کا کوئی انتظام ہو جائے۔ آپ نے فرمایا فما سواہن من المسألۃ یا قبیصہ سحتا یأکلھا صاحبھا سحتا، اے قبیصہ ان صورتوں کے سوا سوال کرنا حرام ہے اور سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ ہمارے ہاں مانگنے کے مختلف طریقے ہیں، بعض لوگ کسی طریقے سے مانگتے ہیں، بعض کسی اور طریقے سے مانگتے ہیں۔ اصحاب صفہ کا واقعہ پڑھتے وقت کہیں دل و دماغ میں یہ تصور نہیں آنا چاہیے، اصحاب صفہ بہت خوددار تھے، اصحاب صفہ کا یہ مزاج نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت بھی ہمارے سامنے ہے۔ اصحاب صفہ کے واقعات میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ بھئی الٹے مت لیٹو، یہ جو اس طرح کا لیٹنا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ الٹا لیٹنا، منہ کے بل لیٹنا یہ خلاف سنت ہے، اس طرح لیٹنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سونے کا جو سنت طریقہ ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ دائیں کروٹ پر لیٹیں اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مستقل اسی طرح لیٹے رہیں، کم از کم سوتے وقت اپنے سونے کا آغاز ایسے کر لیں، بعد میں بھلے سیدھے ہو جائیں، لیکن الٹا لیٹنا منع ہے۔ سیدھا لیٹنا بھی
جائز ہے، احادیث سے اس کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدھا بھی لیٹا جا سکتا ہے، دائیں کروٹ بھی لیٹا جا سکتا ہے، بعد میں انسان ظاہر ہے بائیں کروٹ پہ بھی لیٹتا ہے، لیکن الٹا لیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سونے کے کچھ آداب اور دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کوئی ساری دعائیں پڑھ سکے تو سبحان اللہ، ورنہ ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے، اور دعا کے جو آداب حضور نے بتائیں ان کا اگر اہتمام کریں تو سبحان اللہ اور بہت اچھی بات ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے سونے کی جگہ پر آئے تو نماز کی طرح وضو کر لے اور پھر دائیں کروٹ پر لیٹ اور یوں دعا کر اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ میں نے اپنا چہرہ آپ کی طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ آپ ہی کے سپرد کر دیا، میں نے آپ کے ثواب کی توقع اور عذاب کے ڈر سے آپ ہی کو اپنا پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا نہ کوئی پناہ گاہ ہے نہ ہی بچنے کا کوئی ٹھکانہ۔ اے اللہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی اور اس نبی پر جس کو آپ نے بھیجا۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے سونے کی جگہ جاتے تو کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام پہ مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پہ زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب آپ بیدار ہوتے تو پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو جانا ہے۔ اسی طرح سوتے وقت بستر کو جھاڑنا، صاف کرنا، سیٹ کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر کسی کپڑے سے جھاڑ لے، اس کو نہیں پتا کہ اس بستر پر اس کی غیر موجودگی میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں، اور پھر یہ دعا پڑھ لے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، کہ اے میرے پالنے والے میرے رب، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا، اگر تو نے میری جان کو روک لیا یعنی میری روح کو سوتے میں قبض کر لیا تو اس پہ رحم کر دینا، اور اگر واپس میری روح کو بھیج دیا تو میری اسی طرح حفاظت کرنا جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے لگتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور پھر 3 بار یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو آخرت کی زندگی کے لیے اٹھائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب صفہ کون تھے، ان کے نام کیا تھے؟ میں سبق کے آخر میں ایک سلائیڈ چلا کے وہ نام انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے، آپ ایک دفعہ ایٹ لیسٹ اصحاب صفہ کے یہ نام ضرور ایک دفعہ دیکھ لیں، پڑھ لیں، بابرکت نام ہیں۔ ان بابرکت ہستیوں کا تذکرہ کرنا بھی باعث اجر و ثواب اور باعث برکت ہے۔ یہ نام انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک دفعہ سلائیڈز میں چل جائیں گے، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب صفہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ